رمضان المبارک کا سب سے پہلا اہم بنیادی مقصد اور کرنے کا کام ایک ایسا عظیم مشن ہے جو ہمیں مقصد زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ نہ یہ کوئی بھوک ہڑتال ہے، نہ یوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کی کمی کا سیزن ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری بے مقصد کسی پریکٹس کی اور بھوک ہڑتال کی ضرورت ہے۔ اصل میں ایمان کی تجدید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی تجدید ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا انسان کی زندگی کے اندر اظہار ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوری کائنات اللہ کی عبادت میں ہے، زمین اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آسمان اس کے حکم کے مطابق ہمارے سروں کے اوپر چھت کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، سورج اس کے اذن سے طلوع ہوتا ہے، اسی کے اشارے سے غروب ہوتا ہے، چاند کی چاندنی اسی کی عنایت ہے، سمندروں کی لہریں اور اس کی ٹھاٹھیں اسی کے اذن کی پابند ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں اور کیٹوں کی بلندیاں اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرشتے 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایک محبت ہے، ہم سے ایک پیار ہے، ہم سے ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات جو اللہ کا حکم مان کے چلتی ہے تو اس وجہ سے کہ ان کے اندر حکم کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ آسمان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر ہو جائے، زمین کے اندر ایسی کوئی قوت اللہ نے رکھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ فرشتوں کے اندر ایسا کوئی جذبہ سرے سے موجود ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ رب العالمین ارحم الراحمین مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ 4-5 فٹ کے وجود والا، 5-6 فٹ کے وجود والا، یہ عبید الرحمن، یہ راجوال کے باسی جو ہر طرح سے میری نافرمانی کر سکتے ہیں، جو گناہ پہ آئیں تو گناہ کر سکتے ہیں، حرام پہ آئیں تو حرام کھا سکتے ہیں، بدکاری پہ آئیں تو بدکاریاں کر سکتے ہیں، گالیوں پہ آئیں تو گالیاں دے سکتے ہیں، جس طرح کا یہ کام کرنا چاہیں میں نے ان کو آزادی دی ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہو جس کے اندر یہ عملاً باقاعدہ طور پہ صرف میری رضا کے لیے میرے سامنے یہ اظہار کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مرضی دی ہے لیکن ہم اپنی مرضی چلائیں گے نہیں، اشارے تیرے ہوں گے، مانیں گے ہم۔ بہت بڑا مقصد ہے روزے کا، تو بہت بڑا مقصد ہے۔ دیکھیے یہ پریکٹس عام دنوں میں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتی، جس خوبصورتی کے ساتھ اس کا اظہار روزے کے اندر ہوتا ہے کسی اور عبادت میں اتنا واضح اظہار نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں کھاتا ہے اور پیٹ میں کوئی بھوک نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کا حکم سمجھ کے ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اور شام کے 5 بجے 6 بجے جب آنٹیں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، ہونٹ کانٹے کی طرح خشک ہو رہے ہیں، اور دسترخوان کے اوپر ہر طرح کا کھانا لگا ہوا ہے، صرف اللہ کا حکم سمجھ کے ہم رکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر، فجر کے وقت یہ عالم ہے کہ کھانا سامنے لگا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، اللہ اکبر کے آتے ہی بریک لگ جاتی ہے، اور مغرب کے وقت یہ عالم ہے، دسترخوان سجے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، لیکن ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، حتیٰ کہ بندہ مومن سوچ بھی نہیں رہا کہ میں اذان سے پہلے ہی کھا لوں،
اس کے اوپر ایمان کی ایسی کیفیت ہے جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ کھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بندہ یہ اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھے سب سے بڑا مانتا ہوں۔